کا کروڑوں بار شکر کہ زندگی کا ایک دن اور اللہ پاک نے ہمیں صحت تندرستی کے ساتھ توفیق بخشی کہ ہم اس کے لیے، اس کے نام کے لیے اور اپنی ان بہن بھائیوں کی دلجوئی کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. جیسا کہ آپ کو کل دوران کلاس ہی پتہ چل گیا تھا کہ ہمارے برادر اکرم اور جو ہیں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، بہت بیمار تھے. اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. اور آج ایک اور میسیج بھی ہمارے گروپ پہ آیا ہے برادر طاہر شاہ کا. اللہ پاک جتنے بھی لوگ اس لمحے تک اس دنیا سے رخصت ہوئے، زندہ اور مردہ، اللہ کریم ان کے سب کے ساتھ خیروں کے معاملات کرے، سب کو معاف کرے. اور ایسے موقع کو ہم اپنے لیے غنیمت اس لیے سمجھتے ہیں کہ ابھی ہماری سانسوں کی ڈوری چل رہی ہے، ہمارے پاس عمل کرنے کا وقت موجود ہے. تو کیونکہ جب موت کی خبر ہوتی ہے تو بندے کا دل رقیق نرم ہوا ہوتا ہے، اس سے بات سمجھ زیادہ اچھی طرح سے آ سکتی ہے. ورنہ تو ہم اپنی من موجوں میں اتنا زندگی میں مگن ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ قبر کے دروازے پہ جا پہنچتے ہیں. تو یہ موقع بھی اللہ کی بڑی مہربانی سے ملتا ہے کہ ہمیں تعزیت کرنے والوں کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہو جاتا ہے، دکھیاروں کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہو جاتا ہے، اور ہم اپنا کوئی سبق یاد کر لیتے ہیں، اپنی تیاری کے لیے کوئی روڈ میپ، کوئی خاکہ بنا لیتے ہیں. اللہ پاک ہم سب پہ رحمتیں کرے، فضل اور کرم کرے. اور جب بھی بندہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کے اعمال جو ہے نا، نیک اعمال، وہ بہت فائدہ مند ہوتے ہیں. قبر میں سب سے زیادہ فائدہ اس کو اس کے اعمال کا ہوگا. یعنی زندگی کا آخری جو سانس ہے نا، وہ ابدی زندگی کی پہلی، وہ سانس ٹوٹی ہے ڈوری تو ابدی زندگی کی پہلی سانس شروع ہوئی ہے. وہاں پہ جو اس نے پریویس لائف میں جو کچھ کیا ہوا ہے وہ کام آئے گا. ایک ابن حبان میں حدیث ہے، وہ آپ کو سن کے بڑی تشفی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر میں جب عذاب کا فرشتہ سر کی طرف سے آتا ہے تو نماز کہتی ہے کہ اس طرف سے راستہ نہیں، کسی اور طرف سے آؤ. یعنی نماز سر پہ بیٹھی ہوتی ہے باقاعدہ، جو ہماری اقیم الصلاح ہے، ٹھیک ہے، باقاعدگی سے صاحب ترتیب. وہ نماز اتنی پھر سٹرونگ ہوتی ہے کہ وہ سر کی طرف بیٹھی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے ادھر سے نہیں کہیں اور سے آؤ، اس بندے کو عذاب نہیں دے سکتے، میں اس کی محافظ ہوں. فرشتہ جو ہے وہ میت کے دائیں طرف سے آتا ہے تو روزہ کہتا ہے اس طرف سے راستہ نہیں، کسی اور طرف سے آؤ. آپ کے فرض روزے، آپ کے نفلی روزے، وہ ایام 20 کے ہوں، وہ ذی الحج کے ہوں، وہ محرم کے ہوں، وہ منڈے تھرسڈے کا ہو، وہ آج کل جو ہم 11 روزے رکھ رہے ہیں وہ والا عمل ہو، یا مسبب الاسباب والا، یہ روزے ہمارے دائیں طرف کی پروٹیکشن ہیں قبر میں. ابھی تو ہمیں لگتا ہے نا کہ کیا پورا دن ہم بغیر کچھ کھائے پیے، لیکن اس وقت ہم سوچیں گے کہ کاش ہم نے بہت روزے رکھے ہوتے اور ہمارا دایاں پہلو بہت مضبوط ہوتا ہے حفاظت کے لیے. پھر فرشتہ بائیں طرف سے آتا ہے تو زکوٰۃ کہتی ہے اس طرف سے راستہ نہیں، کسی اور طرف سے آؤ. آج تو ہمیں مال کی محبت لگتی ہے نا، اس وقت ہم کہیں گے کاش ہم نے سارا مال اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا ہوتا، کاش ہم نے اپنی زکوٰۃ عشر تول تول کے دیا ہوتا. پھر فرشتہ پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو دوسری نیکیاں، صدقہ، خیرات، صلہ رحمی، لوگوں کے ساتھ احسان، یہ کہنے لگتے ہیں ادھر سے راستہ نہیں، کسی اور طرف سے آؤ. تو ہمیں اپنے اعمال کی طرف توجہ دینی ہے. پھر سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ یا مدینہ کے کسی باغ سے گزرے تو وہاں 2 انسانوں کی آواز سنی جن کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی بات سے نہیں دیا جا رہا. ہاں، ان میں سے ایک اپنے آپ کو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچاتا تھا، دوسرا چغل خوری کرتا تھا. یہ بخاری شریف میں ہے. ادھر سے بات لی، ادھر نمک مرچ لگا کے پہنچائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے اور دعائیں بھی سکھاتے تھے. صحابہ اکرام فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کو قبر کے عذاب کی دعائیں اس طرح سکھاتے تھے جس طرح انہیں قرآن مجید کی صورتیں سکھاتے تھے. یعنی اتنا، جیسے قرآن شریف جس توجہ سے اور جس طرح ایمفیسائز کر کے سکھایا جاتا ہے، بالکل ویسے ہی قبر کی عذاب کی. اب دیکھیے، اگر ہم صبح و شام قبر کے عذاب سے پناہ چاہیں کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، ٹھیک ہے، اللہم اجرنا من نار، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، یہ ساری دعائیں بخشش کی ہیں، عذاب سے نجات کی ہیں. اور اب پچھلے 2-3 دنوں سے ہم موت کی ہی بات کر رہے تھے تو ایک بچے کا میسج تھا
کہ تعزیت ہم دوسروں کے ساتھ افسوس کیسے کریں کہ ہمیں افسوس کرنا نہیں آتا. ہوا یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو ڈگریاں تو دلا دی، ہم نے انہیں جینے کے گورے نہیں سکھائے. نہ یہ بتایا کہ جینا کیسے ہے، نہ یہ بتایا کہ مرنا کیسے ہے، نہ یہ سکھایا کہ مرنے والوں کے پاس جا کے تعزیت کیسے کرنی ہے، نہ خوشیوں میں شامل ہونا سکھایا. انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ قبرستان کے کیا پروٹوکول ہے، وہ ننگ دھڑنگ چلے جاتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں. انہیں یہ نہ ہم نے سکھایا کہ شادی بیاہ پہ جانا ہے تو اپنے آپ کو کیسے پراپر ڈریس اپ کرنا ہے کہ آپ کے شرم بھرم جو ہے وہ ڈھانپے رہیں. کچھ بھی تو نہیں سکھایا. ہم نے یہی سوچا کہ ہماری بیٹیاں میڈیکل کالج میں چلی گئی، ہمارے بچے انجینئرنگ کر رہے ہیں تو بڑے ان کو سلیقے آ گئے ہیں. تو لہٰذا اگر ہم یہ چیز ایز اے سبق اپنے بچوں کو پڑھائیں اور انہیں بتائیں کہ کس موقع کی مناسبت سے کیا کرنا ہے، کیا لفظ بولنے ہیں. تو میت کے جو لوگ ہیں، متعلقین ہیں یا لواحقین ہیں، پیچھے رہ جانے والے ہیں، ان کو تسلی یا صبر کی جو ہم تلقین کرتے ہیں نا، کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ان کا غم ہلکا ہو جائے اور انہیں امید دلاتے ہیں کہ بھی آخرت میں آپ کو بڑا اجر ملے گا، ثواب ملے گا. اور جو بندہ گزر چکا ہے اس کی خوبیوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور پیچھے رہ جانے والے جو پسماندگان ہیں ان کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں. پھر انہیں کہتے ہیں کسی چیز کو آپ کو ضرورت ہو ان کے حق میں دعا کرتے ہیں. یہ سب تعزیت ہے، کنڈولنس ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ مسنون ہے، اس پہ اجر بھی ہے اور ثواب بھی ہے. یہ بھی پوچھا گیا کہ مطلب اسلام میں اس کی کیا ہے، کیا ملے گا ہمیں؟ آپ کو اجر ملے گا. یہ سنت ہے اور سنت کو پورا کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان بھائی کی مصیبت پر اس کی تعزیت کرتا ہے اور تسلی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے قیامت کے دن عزت اور کرامت کا لباس پہنائیں گے. یہ بخاری شریف میں ہے. کتنا بڑا مرتبہ ہے. یعنی کسی کو دکھ اور مصیبت میں دیکھ کر اس کی مذاق کرنا، دوسروں کے سامنے اس کے بارے میں یعنی فن کرنا اس کا، یہ نہیں، بلکہ اس کے دکھ میں شریک ہونا، اس کا دکھ بانٹنا اور اس وقت اس کو تسلی دینا. تو کیا ملے گا بدلہ؟ قیامت کے دن اللہ پاک عزتوں والا لباس، پوشاکیں پہنائیں گے اس بندے کو. اور یہ جو تسلی دینا ہے نا، یہ اسلام کا ایک بہت ہی خوبصورت شعار ہے، طریقہ ہے، سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کسی مسلمان کے دنیا کے تکلیف یا دکھ یا کرب کو دور کرتا ہے، اللہ کریم قیامت کے کرب میں سے، قیامت کے دکھوں میں سے اس کا کوئی دکھ دور کر دیں گے. اور جو مسلمان کسی ضرورت مند تنگ دست پر دنیا میں آسانی پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس پر آسانی پیدا فرمائیں گے. جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اس کے عیبوں کو چھپائے گا، اچھالے گا نہیں، عیبوں کو ڈھانپے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں جہانوں میں پردہ پوشی کریں گے. یہی تو بندہ ڈرتا ہے کہ اللہ پاک ہمیں رسوا نہ کرنا، پردہ پوشی کرنا، ہماری پردہ دری نہ کرنا. تو آپ یہ دعا تو کرتے ہیں، میں بھی یہ دعا کرتی ہوں، لیکن اس کے لیے طریقہ کیا ہے کہ ہم دوسروں کے عیبوں پہ پردہ ڈالیں. یہ نہیں کہ فلاں کے گھر گئے، ڈیتھ ہوئی تھی، اتنا گند پڑا ہوا تھا، وہ ایسے رو رہے تھے، ہاں ان کو تو کوئی سلیقہ ہی نہیں تھا، کوئی رینج ہی نہیں تھا. یہ باتیں نہیں. کسی بھی خوشی یا غم پہ موقع پر اپنے بہن بھائیوں کا پردہ نہیں کھولنا. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں لگے رہتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد اور خدمت کرتا رہتا ہے. آپ تعزیت کے لیے گئی، آپ اپنے بہن بھائی کو آپ تسلی دے رہی ہیں، اس کے پاس بیٹھی ہیں، اس پہ مال لگا رہی ہیں، وقت لگا رہی ہیں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس بندے کی مدد میں لگ جاتا ہوں. کتنا نفع کا سودا ہے کہ ہم نے کیا خرچ کیا؟ اپنا وقت، تھوڑے سے پیسے. اور جب رب کائنات کا مالک آپ کا مددگار ہو جائے گا، آپ کو کیا ملے گا؟ یہ مسلم اور ابو داؤد میں ہے. لہٰذا دکھ کے وقت دوسروں سے تعزیت کرنا، ان کے پاس بیٹھنا، ان کے غم کو بانٹنا ہمارے مذہب کا حصہ ہے. اب یہ پوچھا جاتا ہے کہ تعزیت کے وقت کیا کرنا چاہیے، ہمارے دین نے کیا اس کے آداب سکھائے ہیں، کیا کہا جائے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سوچیں کہ کہنا کیا ہے. جب آپ کہیں تعزیت کے لیے جائیں تو پہلے خود کو ذہنی طور پہ تیار کر لیں. یہ نہیں گپے مارتے جا رہے ہیں اب وہاں گئے ہیں تو پتہ ہی نہیں ہے، لفظ منہ سے کچھ نکل رہا ہے، اگلا جو ہے وہ دکھی ہوا ہے اور اس کو آپ کے وہ لفظ بجائے اس کے کہ آپ کنڈولنس کر رہی ہیں، وہ اس پہ نشتر اور تیر بن کے اس کے دل پہ لگ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ نے وہاں کیا کہنا ہے، کیسے کہنا ہے. اور ہمارے ہاں یہ جو افسوس کا رواج ہے نا کہ اب بڑا افسوس ہوا ہے، اس کو ضروری نہ سمجھیں، یہ نہ کہیں، بلکہ بہتر ہے کہ آپ کچھ قرآنی آیات، کچھ حدیث پڑھ کے جائیں
تاکہ آپ جب خاندان والوں سے ملیں تو ان سے کہیں کہ اللہ کی امانت تھی، مقدروں کے دکھ ہیں، اللہ پاک آپ کو صبر دے، خوبصورت شاندار صبر دے۔ اور پھر ان کو کوئی آئے، جیسے آپ سورت رحمان پڑھتی ہیں، اس میں ہے نا کل من علیہا فان، آپ یہ ان کو پڑھ کے سنا دیں کہ دیکھیے اس زمین پہ تو ہر چیز نہیں فنا ہو جانا ہے۔ یا آل عمران میں وہ ہے نا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور کل میں نے بات کی تھی نا کہ یہ چکھنے کا لفظ کیوں آیا، یہ نہیں آیا ہر نفس کو مرنا ہے، یہ آیا ہر نفس کو ذائقہ چکھنا ہے، ذائقۃ الموت، جیسے عمل ہوں گے ویسا ٹیسٹ آئے گا۔ موت سب کو ایک جیسی نہیں آئے گی، موت ایک جیسی ہے لیکن اس کا ٹیسٹ ڈفرینٹ ہے، جس نے جو عمل کیا ہے وہ ویسا ذائقہ چکھے گا۔ اچھے اعمال ہیں تو میٹھا جنت کے مزے، اور برے اعمال ہیں خدا نخواستہ تو وہ پھر بہت بٹر ہوگا۔ اور اہل میت جو ہے نا گھر والے، وہ اس وقت بڑے غم میں ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کا دستور ہے، لیکن اس وقت ان پہ مرہم رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ آیتیں قرآن کی ذہن میں رکھیں، وہ انہیں بتائیں، جیسے ایک قرآن کی آیت ہے سورۃ الحدید کی کہ جو مصائب بھی روئے زمین پر آتے ہیں اور جو آفتیں بھی تم پر آتی ہیں وہ سب ان سے پہلے، آپ کے یہاں آنے سے پہلے اللہ پاک نے لوح محفوظ میں لکھ لی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس پہ رنجیدہ نہ ہوا کریں، یعنی مقدر کے لکھے ہوئے ہیں، صبر کی تلقین کرنی ہے۔ اور ہمیں بہت سی ایسی روایات بھی ملتی ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی سخت آزمائش اور مصیبت ہوتی ہے اتنا ہی بڑا اس کا صلہ ہوتا ہے۔ اللہ جب کسی گروہ سے محبت کرتا ہے تو ان کو مزید نکھارنے کے لیے، کندن کرنے کے لیے انہیں آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں اللہ بھی ان سے راضی ہوتا ہے، جو اس آزمائش میں اللہ سے ناراض ہوں تو اللہ بھی ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا راضی بے رضا، راضی بے قضا رہنا ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی کی بچی جو ہے وہ حالت نزا میں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام آیا، تو آپ نے پتہ کیا جواب دیا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عظیم دے اور بہت اچھی تسلی عطا فرمائے، تمہاری میت کو بخشے۔ یہ تعزیت ہے۔ اب آپ تعزیت کے لیے کسی کے ہاں جا رہی ہیں، اب پہلا دن ہے، لوگ بیچارے رو رہے ہیں، پریشان ہیں، اور آپ وہاں جا کے چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، صبر کرو، ایسے نہیں کرنا۔ آپ انہیں گلے لگائیں، انہیں پیار کریں، انہیں تشفی دیں۔ اس وقت ڈانٹ کے صبر آپ نے نہیں پلیز کرانا، کیونکہ وہ بہت دکھی ہوئے ہیں نا۔ جھاڑ کے ڈانٹ کے نہیں، گناہ ہوگا، زبانیں کاٹ دی جائیں گی، یوں کاٹ دی، اس وقت اللہ کے عذاب سے نہ ڈرائیں۔ وہ بیچارے تو پہلے ہی بڑی مشکل میں ہیں نا، بڑی تکلیف میں ہیں۔ آپ اس وقت ان کو خوفناک حدیثیں اور بیان کرنے والوں کو یہ سزا ہے وہ نہ کریں، ان کو گلے لگا کے ان کو تشفی دیں۔ اپنے ساتھ جب جا رہی ہیں تو ایک تو آپ کچھ ایک دو آیتیں جو ان کو پڑھ کے آپ دم کریں اور ان کو تسلی دیں۔ دوسرا اپنے ساتھ کچھ دعاؤں کے کارڈ، کچھ دینی کتابیں، کوئی تسبیح، کچھ اس طرح کی چیزیں لے جائیں، وہاں لوگوں میں تقسیم کریں، گھر والوں کے لیے رکھ کے آئیں تاکہ لوگ پڑھیں اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ اور اس دکھی موقع پہ تبلیغ کا کام بھی ہو جائے، اور جو گزر گئے ہیں ان کی خوبیوں کا تذکرہ۔ لیکن بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ میت کے گھر میں جا کے مرنے والے کی باتیں اتنے دکھ کے انداز میں بیان کرتے ہیں کہ گھر والے رو رو کے مر جاتے ہیں، انہیں اور لاتے ہیں۔ ایسے ان کی خوبیوں کا تذکرہ نہیں کرنا کہ گھر والے خلا محسوس کریں اور وہ سمجھیں کہ ہائے ہمارا اتنی قیمتی چیز چلی گئی، اب ہمیں کون ایسے پیار کرے گا، کون یوں کرے گا۔ نہیں 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 نہیں، خوبیوں کا تذکرہ ایسے انداز میں کرنا ہے کہ گھر والوں کو یہ ہو کہ وہ اچھی زندگی گزار کے گئے ہیں، ہم نے بھی ویسے ہی بننا ہے۔ یہ نہیں کہ ان کو رلانا ہے وہ سنا کے، اور ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا ہے، ان کے ساتھ ان ٹچ رہنا ہے، ان کو بعد میں بھی ہیلپ آؤٹ کرنا ہے، اور ان کو دیکھنا ہے کہ وہ انہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، وہ دکھی ہوئے ہیں۔ اور اگر اس گھر میں کوئی بچے ہیں تو انہیں اس غمزدہ ماحول سے نکالنا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک دم سے ان کو ڈانٹ کے صبر کرائیں، رو نہیں، چیخو نہیں، گناہ ہو جائے، نہیں 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 نہیں، ان کو بڑے پیار سے وہاں سے نکالیں، تھوڑے سائڈ پہ کریں تاکہ وہ بچے، کیونکہ وہ چھوٹے ہوتے ہیں نا، ان کا جلدی اثر لے لیتے ہیں، ان کو وہاں سے۔ اور میت کے گھر میں کھانا بھجوانے کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، ہاں فیملی ممبرس کے لیے کھانا بھجوا سکتے ہیں۔ جب حضرت جعفر تیار غزوہ موتہ میں شہید ہوئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جعفر کے گھر والوں کو کھانا بھجوا دو، کیونکہ آج وفود غم میں ان کے گھر والے کھانا نہیں پکا سکیں گے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، لیکن یہ پوچھ لیں، بعض اوقات مرنے والوں کے گھر میں کھانے کے ڈھیر لگ جاتے ہیں اور ہم اور کھانا بھجوائے جاتے ہیں اور کھانا ضائع ہوتا ہے، گاربیج ہوتا ہے، ان سے پوچھ لیں کہ ہم فلاں، اور بتا دیں فلاں وقت میں کھانا بھیجا
بھیجیں گے. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کی یہ عادت تھی کہ جب کسی کی وفات ہو جاتی، ان کے رشتہ داروں میں عورتیں جمع ہوتی، کنڈولنس کر کے چلی جاتی ہے، تو جو گھر والے ہوتے ان کے لیے وہ تلبینہ بنانے کا حکم دیتی، یعنی بارلے، دودھ، ہریرا، آٹا وغیرہ جو ڈال کے نا، تو اس میں شہد بھی ڈالا جاتا ہے، یا پھر شوربے میں سرید وغیرہ. تو اب وہ فرمایا کرتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تلبینہ سے بیمار کے دل کو تسکین ہوتی ہے اور اس سے دل کا غم ہلکا ہو جاتا ہے. اور سوگ کے لیے یہ نہیں ہے کہ 3 دن مخصوص ہے اس کے بعد کوئی نہ جائے. آج کل لوگ دور دراز رہتے ہیں، بعد میں آ جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں، 3 دن تو سوگ ہے، لیکن وہ بھی اس طرح نہیں ہے کہ باقاعدہ قطاریں بنا کے بیٹھے ہوئے اور سوگ منایا جا رہا ہے. کوئی سیلیبریشن نہیں ہے موت، ٹھیک ہے نا. جو آئے کنڈولنس کرے. کنڈولنس کیا ہے؟ محبت کے کچھ الفاظ، مرنے والے کی خوبیاں، اور وہاں پہ بیٹھ کے تسبیح کو ذکر کچھ اس طرح، اور فون پہ، خط پہ، ٹیلی گرام میسیجز، ای میل، اس کے ذریعے بھی، کیونکہ آج کل کووڈ کی وجہ سے ملنا ملانا تو محدود ہے، تو ویسے تعزیت کی جا سکتی ہے. اور یہ جو لوگوں کو اکٹھا کرنا اور اسپیشل لمبے لمبے فنکشن کرنا، ٹینٹ لگانا، یہ بالکل نئی چیزیں ہیں، غیر مسنون ہیں. اور یا کارڈ چھپوائے جا رہے ہیں جی فوتگی کے، اخباروں میں اشتہار دیے جا رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہاں، آپ اس نیت سے اپنے جانے والے کے لیے خرچ کرو کہ ضرورت مندوں پہ، تاکہ ان کے لیے آخرت میں ذریعہ ہو کہ نجات کا. اور سیدنا معاذ، ایک چیز جو بار بار پوچھی جاتی ہے کہ کیا خط کے ذریعے، میسج کے ذریعے افسوس کرنا سنت ہے؟ کیونکہ آج کل لوگ نہیں آ جا رہے کووڈ کی وجہ سے، اور اچھی بات ہے، پرہیز بھی کرنا چاہیے. تو میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے بتاتی ہوں، اور اس پہ ساتھ ہی بات ختم کر کے ہم دعا کرتے ہیں کہ سیدنا معاذ بن جبل کا ایک بیٹا فوت ہو گیا. صحابہ اکرام کی طرف سے انہیں تعزیتی خط لکھا گیا. تو میں چاہ رہی تھی کہ وہ خط میں آپ کو پڑھ کے سناتی جو صحابہ اکرام نے لکھا تھا. یہ طبرانی شریف میں ہے، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ مرنے والے کے ساتھ کس طرح آپ اظہار محبت کر سکتے ہیں. کیونکہ جو آپ لفظ بولیں گی نا، حدیث اس میں ہے، قرآن پاک میں سورۃ کاف میں ہے نا، 18 نمبر آیت میں، کہ منہ سے نکلی بات کا ہر لفظ محفوظ کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک نگران تیار رہتا ہے. یعنی فرشتے ہمارے پاس تیار ہے، جو لفظ نکلے گا وہ لکھا جائے گا. لہٰذا لفظوں کو دھیان سے بولنا ہے. اور ایک اور بخاری شریف میں روایت ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ایک بات زبان سے نکالتا ہے اور اس سے وہ کوئی اہمیت بھی نہیں دیتا، مگر اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے. کوئی بندہ ایک ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہوتا ہے، وہ بندہ اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا، لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا گرتا ہے. یہ بخاری شریف میں. ہمیں اپنے لفظ تول تول کے بولنے ہیں. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے میری امت کو ایسے خیالات کی باز پرس سے سبکدوش فرما دیا جو ان کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں، جب تک کہ وہ زبان سے نہ نکالیں یا ان پر عمل نہ کریں. تو لہٰذا زبان سے بات نکالتے ہم خواتین کو بہت مطاعت رہنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ ہم کیسے لوگوں میں بیٹھیں، کیسی صحبت میں بیٹھیں؟ تو آپ نے فرمایا، جن کو دیکھ کر اللہ یاد آئے، اور جن کی گفتگو سے تمہاری دینی معلومات میں اضافہ ہو، اور جن کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے، تو ایسے ساتھیوں میں آپ بیٹھا کریں. تو وہ میں خط آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں، پھر ہم دعا کرتے ہیں. وہ خط ایسے ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خط معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ہے. آپ پر سلامتی ہو. اللہ کا شکر، اس کی حمد و تعریف ہم سب پر واجب ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. آپ بھی اللہ کا شکر اور اس کی تعریف کریں. اما بعد، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے اور صبر دے، اور ہمیں اور آپ کو شکر کی توفیق بخشے. ہماری اپنی جانیں اور مال اور بچے سب اللہ عز و جل کی خوشگوار نعمتیں ہیں. یہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی رکھی ہوئی امانتیں ہیں، اور ایک مقررہ وقت تک ہم اس سے مسرت اور خوشی دیے جاتے ہیں، یعنی سکھ پاتے ہیں، اور ایک ایسے وقت میں جسے اللہ ہی جانتا ہے ان کے فوائد ہم سے روک لیے جاتے ہیں. اس نے ان نعمتوں کے ملنے پر ہمارے لیے شکر اور آزمائشوں پر صبر لازم کر دیا ہے. پس آپ کا بیٹا بھی اللہ کے خوشگوار عطیات اور رکھی ہوئی نعمتوں میں سے تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے رشک اور خوشی کی صورت میں نفع مند کیا اور بہت بڑے اجر کے بدلے میں آپ سے اٹھا لیا. اب یہ اجر و ثواب دعا، رحمت اور ہدایت کی صورت میں ہے.
یہ سب اللہ سے چاہتے ہوئے صبر کیجئے. آپ کا جزا فضا کرنا کہیں اس ثواب کو ضائع نہ کر دے. یاد رکھیں بے صبری اور اضطراب نہ کسی کو واپس لا سکتا ہے، نہ اس سے غم دور ہو سکتا ہے. جو حادثہ واقعہ ہو گیا وہ تو مقدر میں ہونا ہی تھا. والسلام. تو اس خط کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے اور صبر کی اس طرح سے تلقین کرنی ہے. سارے 3 بار استغفار کریں پھر دعا کرتے ہیں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم یا غفار الذنوب یا ستار العیوب واتوب الیک. استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، کائنات میں زندگی اور موت کا ایک نظام ہے جو قیامت کے دن تک چلتا رہے گا. ہم سب اس پہ ایمان لاتے ہیں کہ جو زندگی ہمیں دی گئی وہ ایک نعمت ہے اور ایک مقررہ وقت تک اللہ کریم ہم نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے. اور جب تیرا حکم ہوگا اور یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے یہ واپس لے لی جائے گی. یہ ایک نظام ہے. اللہ کریم اب تک جتنے لوگ اس کائنات سے رخصت ہوئے اللہ کریم اور وہ ہمارے پیارے جو اس دنیا سے پردہ کر گئے، اللہ کریم ان سب کے لیے کل تقریباً 7 لاکھ سے زیادہ کلمہ کا ہدیہ ہمیں آیا. اللہ کریم قرآن پڑھے گئے، درود شریف پڑھا گیا اور آج بھی مستقل درود شریف پڑھا گیا، دعائیں کی گئی، اذکار کیے گئے. اللہ کریم ان سارے کو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں تحفتاً پیش کرتے ہیں اور ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ اس سے پوری امت پر، ہر ضرورت مند پر درجہ بدرجہ تقسیم فرما دیں. اور ہم اپنی بخشش کی بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمارے پیارے، ہم سب کے پیارے جو اس دنیا سے پردہ کر چکے اور پوری امت کے زندہ اور مردہ، اللہ کریم اس ذکر کا فیض پائے اور ذکر کرنے والے کئی گناہ اجر سے مستفید ہوں. اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، ہم آپ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہر فرد کو خاتمہ بالخیر عطا فرمائیں، کلمہ عطا فرمائیں اور آخری وقت بہترین وقت عطا فرمائیں. اور کسی ایسی بیماری میں مبتلا نہ کریں جس سے ہمارے شرم بھرم کھل جائیں. کسی ایسے حادثے میں موت نہ دیں اللہ کریم کہ جس سے ہمارا پردہ کھل جائے. اللہ کریم زندگی بھی عزت پردے شرم و حیا والی عطا فرمانا اور موت بھی عزت پردے والی عطا فرمانا. اے میرے کریم مالک، جو ہم دعا مانگ رہے ہیں، جتنی ہم نے دعائیں مانگی زندگی میں اور جتنی مانگیں گے، اللہ کریم انہیں ہمارے لیے، ہمارے پیاروں کے لیے، ہمارے بہن بھائیوں، ان کی نسلوں، دوستوں، احباب، بحض اسلام اور قیامت تک کے زندہ اور مردہ ہر فرد کے لیے قبول فرمائیے گا. جن و انس کے لیے قبول فرمائیے گا. اللہ کریم ہمارے دل کو اپنی معرفت کے لیے چن لیں، اسے پاک صاف کر دیں، اس کی کالکوں کو مٹا دیں اور اللہ کریم اس دین کی دعوت کے لیے اخلاص اور تاثیر کے ساتھ قبول لیں. اے میرے کریم مالک، ہماری نسل میں جو سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا تھا اللہ کریم اس کی قبر کو نور سے بھر دیں کہ انہوں نے کلمہ پڑھا تو آج ہم کلمے پہ ہیں. اللہ کریم اپنا دین بدلنا بڑا مشکل کام ہے اور ان کے جس شخص نے ان کی مدد کی وہ ان کا پڑوسی تھا، ان کا دوست تھا، کوئی دعوت کی جماعت تھی. اللہ کریم ان کو بھی نور و نور کر دے اور ان کی نسلوں کو نور و نور کر دے. اے میرے مالک، تیرے پاس بڑی طاقت ہے، تو ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑنے پہ قادر ہے. تجھے پتہ ہے بارش کے کتنے قطرے ہیں، تو ان کی تعداد کو جانتا ہے. تجھے تو یہ بھی پتہ ہے کہ درختوں کے پتے کتنے ہیں اور جب وہ جھڑتے ہیں تو ایک ایک کا ریکارڈ تیری کتابوں میں موجود ہے. تو ہمارے دلوں میں پلنے والے ہر خیال، ہمارے ذہن میں اٹھنے والے ہر وسوسے کو جانتا ہے. ہم دنیا کے سامنے تو پردے ڈال کے نیک بن سکتے ہیں لیکن تو سب کچھ جانتا ہے. ہر شخص تیری تعریف کرتا ہے، ہر قدرت کا ذرہ ذرہ تیری تعریف کرتا ہے. ہماری تعریف کرنے کی، چاہنے کی تجھے ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ کریم ہم تو تجھے راضی کرنے کی ٹوٹی پھوٹی کوشش کرتے ہیں. دن کا اجالا ہو وہ تیری تعریف کرتا ہے، شبنم کے قطرے، رات کا اندھیرا، چیونٹیاں، درخت، پودے، سمندر کی مخلوق، اللہ کریم سارے تیری تعریف کرتے ہیں. اللہ کریم ہمیں تو کوئی وصف اور طریقہ ہی نہیں ہے. اے میرے کریم مالک، ہم جو ٹوٹی پھوٹی زبان چلاتے ہیں تیری ذکر اور تیری تعریف کے، اللہ سونے تو اسے اپنے ہاتھ سے قبول کر لے. ہماری یہ ٹوٹے پھوٹے بول قبولیت عند اللہ اختیار کر جائیں. ہماری تحریریں، ہماری تقریریں تو قبول فرما لے. اے میرے کریم مالک، ہم جب تیرے پاس آئیں تو ہنستے ہوئے آئیں. تو ایسی کوئی صورت ملاقات کی بنا دے. ہم میں تو کوئی کرتوت نہیں ہے. تو ہم سے کوئی ایسے کام لے لے کہ جب ہم وہاں پہنچے تو تیرے
ہنسنے کے مسکرانے کے اسباب پیدا ہو جائیں. یہ تو نے ہی کرانا ہے، ہم میں تو کوئی صلاحیت کوئی طاقت نہیں ہے. اے خوبصورت پردوں والے، اے خوبصورت چادروں والے، اے میرے ستار، ہمارے عیبوں پہ اپنی ستاری کی چادریں ڈال دے اور کبھی ہماری پردہ دری نہ کرنا، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں. پردے رکھنا، ہمارے دلوں کو نورانی کر، ہمارے ایک ایک عضو کو نورانی کر دے، ہمارے ایک ایک سیل کو نورانی کر دے. ہمیں اپنی معرفت کا نور ہمارے جسموں اور دل اور روح اور دماغ میں بھر دے. اپنے نبی کی محبت ہمارے دل میں بسا دے. اور جہاں جہاں یہ ہوائیں جاتی ہیں اللہ کریم وہاں وہاں دین کی روشنی کے لیے، اس کو پہنچانے کے لیے ہمیں، ہماری نسل کو، پوری امت کے جنوں انس کو قبول کر، اخلاص کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، تاثیر کے ساتھ. جہاں جہاں تیری ہوائیں پہنچے ہماری نسلیں تیرا کلمہ لے کر وہاں وہاں پہنچیں اور ان میں ایسی تاثیر دے جو ان کو دیکھے ان کو ایمان مل جائے. جہاں وہ بول پہنچیں لوگوں کے دلوں پہ لگیں اور اللہ کریم ان کی دل کی کایا پلٹ جائے. اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے راب، اے میرے سونے راب، ہمیں تو تیرے تک پہنچنے کے لیے بڑے ٹوٹے پھوٹے قدم اٹھانے پڑتے ہیں، پتہ بھی نہیں کیا کریں کدھر جائیں، مگر تیری رحمت تو ہم تک پہنچنے کے لیے کسی واسطے کی، کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے. اپنی رحمت کی چادر ڈال ہم پہ، ہماری نسلوں پہ اور امت پہ، اور ہماری نسلوں میں اللہ کریم کبھی حرام رزق نہ دینا، کبھی حرام تعلقات نہ دینا. اللہ کریم ان کی حلال سے کفایت کرنا، ان کی حلال رشتوں سے کفایت کرنا، ان کی حلال تعلقات سے کفایت کرنا، ان کی حلال روزی سے کفایت کرنا. اللہ کریم تیرے پاس ساروں کی تقدیریں لکھی ہوئی ہیں، کوئی نیک بخت ہے، کوئی بد بخت ہے. اللہ سونے، اگر ہماری نسل میں سے کوئی بد بختوں میں لکھا گیا ہے تو لکھنا مٹانا تیرے پاس ہے. تو اپنے فرشتوں کو حکم دے انہیں نیک بخت، سعید بخت، بلند بخت، اعلیٰ بخت لکھ دیں. اے میرے سونے آقا، اے میرے کریم مالک، ہمارے دل میں اپنی محبت بسا دے. یہ دنیا ہمیں چپک گئی ہے جیسے جلیبی میں شیرہ چپک جاتا ہے. اللہ سونے، ہم اسے دل سے نکالتے ہیں یہ پھر آ جاتی ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. تو ہمارے دلوں سے دنیا نکال دے. یا تو بس جا، ہمارے قلم کو قبول کر، ہمارے قدموں کو قبول کر. تیرے پاس تو طاقتیں ہیں، تو پہاڑوں کے وزنوں کو جانتا ہے، سمندروں کو تول سکتا ہے، تو ہواؤں کے رخوں اور ان کے راستوں کو جانتا ہے. تو ہمیں چہرے کی آنکھیں تو نے دی ہیں، دل کی آنکھیں دے دے. ہم فقیر ہیں، ہماری مدد فرما. رات کے پچھلے پہروں میں اپنا ملاقاتی بنائے رکھنا. جب تیرا لشکر زمین پہ اترتا ہے اس وقت ہمیں جاگنے کی، ہماری نسلوں کو اور امت کو جاگنے کی توفیق دے دے. اللہ کریم ہم سب یہ 11 روزوں کا عمل کر رہے ہیں اور ہر روز 1100 بار یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر پڑھ رہے ہیں. اللہ کریم سے قبول فرما لے. جس دل کی جو دعا ہے اسے قبول فرما. ہمیں ایسی ہدایت دے جس کے بعد تو ہمیں بالکل راہ نہ بلائے. ہمیں جہالت سے بچانا، غفلت سے بچانا، ذلتوں سے بچانا، علتوں قلتوں اندھیروں سے بچانا. اپنی رضائیں عطا فرمانا، راضی ہو جانا. تو چاہ لے، تو چاہے گا تو ہو جائے گا، تو نہیں چاہے گا تو کچھ نہیں ہوگا. تو صاحب کن جو ہوا ہمیں عافیت کامل دے، محبت کامل دے، رضائے کامل دے. اللہ کریم ایمان کامل دے، نور کامل عطا فرما. اے میرے کریم مالک ہدایت کامل عطا فرما. وقت کی برکت دے، ایمان کی برکت دے. راضی ہو جا، راضی بے رضا رکھ، معاف کرنے والا بنا. ہمیں معاف کر دے، ہماری نسلوں کو معاف کر دے. اور جو گزر گئے ہیں اللہ کریم ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، روشنیوں سے بھر دے، کمکموں سے بھر دے. اللہ کریم جنت کی ہوائیں وہاں چلا دے. اللہ کریم کائنات میں بھی ہدایت کی ہوائیں چلا دے. اللہ کریم دین کا علم اور قرآن کا نور اور روشنی ہر دل پہ پہنچے اور ہمیں، ہماری نسل اور امت کے جنوں انس کو اس کام کے لیے تاثیر عاجزی کے ساتھ قبول کر لے. قبولیت ان دلہ فرما دے. دیس پردیس میں ہمارے پیاروں کی خیر، ہمیں بری خبروں سے بچانا. اللہ کریم جھوٹ چوری چغلی غیبت سے بچانا. اللہ کریم ہماری نسلوں کو
دین پہ کاربند رکھنا، غیر کلمہ کو زوج نہ بنانا، اللہ کریم غیر فطری زوج نہ بنانا، انہیں خودکشیوں سے، ڈپریشن سے، لا علاج بیماریوں سے بچا۔ اللہ کریم ہمارے گروپ میں ایک لسٹ ہے بیماروں کی، سونے شفا دے دے، شفا بانٹ دے، خیرات دے دے شفا کی امت کے ایک ایک فرد کو۔ اللہ کریم کچھ لوگ، کچھ بچیاں اتنے مسائل کا شکار ہیں، اللہ کریم ان کے دکھ دور کر دے، ان کے رشتہ داروں کو ان کے لیے نرم کر دے۔ اتنے لوگ دعا کے لیے کہتے ہیں، اللہ کریم تو سب کی دعائیں عافیت رحمت کے ساتھ قبول کر لے۔